دونی فلا تنظرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہی پچھلا ہی کلام چل رہا ہے جس میں یہ ہے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں کیا آیا تھا کہ وہ عباد ان بندے ہیں امثالکم تمہارے جیسے، تو فدعوہم فلیستجیبوا لکم تو ان کو پکارو، چاہیے تو یہ کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب اگلی بات آ رہی ہے الہم ارجل، حمزہ استفہامیہ کیا؟ لہم، لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے یا ان کے، کیا ان کے ہیں ارجلن، ارجلن رجلن کی، رجل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، رجل مرد کو کہتے ہیں رجل، رجل 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 کہتے ہیں پاؤں کو، یا یہ پاؤں کا جو حصہ ہے نا نیچے ٹانگ کیا، اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہے ارجل، یعنی ایک سے زیادہ پاؤں، ایک سے زیادہ ٹانگیں۔ تو ام لہم ارجلن، کیا ان کے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں ان کی، یمشون بہا، یہ کا مطلب وہ واو نون، مشا یمشی چلنا، قوت ماشیہ، ماشیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ چلنے کی قوت۔ مشا یمشی، یمشی وہ چلتا ہے اور یمشون وہ، الہم ارجلن یمشون بہا، بازر بھی ساتھ، ہا اس مؤنث کے ساتھ۔ جتنے بھی جسم میں اعضاء ہیں جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مؤنث ہیں، اور ارجل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے تو اس کی ضمیر واحد مؤنث آ گئی، ایسے ہی آئیں گے ابھی ساری، ٹھیک ہے جی۔ الہم ارجلن، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا جس کے ذریعے وہ، جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ ام لہم ایدن، ام کیا، لہم لام تعلیل، ان کے، ہم ان کے، کیا جی، ام لہم ایدن،
ایدن کس چیز کی جمع جی؟ یدن کی. یدن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کو. اور ایدن زیادہ نہیں، دو ہاتھوں کے لیے آتا ہے یدان. دو ہاتھوں کے لیے کیا آتا ہے؟ یدان. ایدن کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ یبطشون بہا بطشا یبطشو، یہ سخت پکڑ کو کہتے ہیں، مضبوط پکڑ کو. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یبطشون یہ کا مطلب وہ، واو نون جمع اور بطش پکڑنا. ام لہم ایدن وہ پکڑتے ہیں، بہا بعض عربی ساتھ اور ہا ان کے ساتھ. ترجمہ ان کے ہی ہوگا، جمع میں ترجمہ جمع میں ہوگا، لیکن ضمیر واحد مؤنث کی آئی ہے. تو ان کے کوئی ہاتھ ہیں کہ جس کے ذریعے وہ، جن سے وہ پکڑتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں. ام لہم آیون، ام کیا، پھر وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. لہم ان کی ہیں، آیون کس چیز کی جمع ہے جی؟ عین ان کی جمع ہے. عین ان کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو، ایک آنکھ کو. اور آیون کس کو کہتے ہیں؟ دو آنکھوں کے لیے. عینانی یدانی، ایک مسلمان کے لیے مسلمون اور دو کے لیے مسلمانی. آنی عینی، یہ دو کے جو ہے نا تثنیہ کا وزن یاد رکھیں. تو آیون زیادہ آنکھیں. کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ ام لہم آیون یبصرون بہا، یبصرون ابصرا یبصرو دیکھنا، ٹھیک ہے جی. وہ دیکھتے ہیں، بہا ان کے ساتھ. ام لہم آیون کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں؟ ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں. ام لہم، ام کیا، لہم ان کے، آذان، آذان کس چیز کی جمع ہے؟ اذن کی جمع. اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو. اور آذان کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کانوں کو، جمع کا صیغہ. ام لہم آذان کیا ان کے کان ہیں؟ یسمعون بہا یسمعون، سمع یسمعو، سمع اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، اور یسمعون وہ سنتے ہیں. کیا ان کے کان ہیں؟ سنتے ہیں. بعض عربی ساتھ ہا ان کے، یعنی کیا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں؟ ہیں جی.
یعنی جن کو پکارتے ہو تم، نہ ان کے کان ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی؟ قدم ضرورت کیوں ہے چل کے آنے کے لیے؟ میں کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں، جی آئے جی میری مدد کرنے کے لیے، تو وہ چل کے میری مدد کے لیے آئے گا تو مدد کرے گا نا۔ پاؤں ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا، ہاتھ ہی نہیں ہے جس سے وہ کوئی چیز کسی کو پکڑے مجھے دے یا میرے سے کوئی شے روکے، آنکھیں ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کان ہی نہیں ہے جس سے وہ سن سکے کہ کس نے مجھے پکارا ہے، تو مجھے پکار بھی رہا ہے کہ نہیں، کان ہی نہیں ہے۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات فرما دیں یہ قُلِ ادْعُوا لام کو زیر دے دیا گیا اس کے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ دال خاموش ہے، یہ تو حمزۃ الوصل ہے، اس نے تو تب بولنا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہو ہی نہ۔ اب لام موجود تھا تو زیر دے کے اس کے ساتھ ملا دیا، دعا یدعو، تو یہ تدعون تم پکارتے ہو، اس سے امر کا صیغہ بنایا، تے بھی چلی گئی، نون بھی چلا گیا، تو یہ دونوں بچ گئے، حمزۃ الوصل لگایا، آخر میں یہ لفظ لگا دیا، پکارو، تم سب پکارو، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں، آپ ان سے فرمائیں، کیا فرمائیں جی؟ پکارو۔ قُلِ ادْعُوا تم سب پکارو، کس کو پکارو؟ شرکاء، ٹھیک ہے جی، یہ اس فعل امر کا مفعول، کس کو پکارنا ہے؟ شرکاء، شریک، شرکاء شریک ان کی جمع شرکاء، خطیب ان کی جمع خطباء، وکیل ان کی جمع وکلاء، ٹھیک ہے جی، یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو شریک کی جمع شرکاء، تو تم پکارو شریکوں کو، کم تمہارے یا اپنے۔ یہ شریک کون ہے؟ جس کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اب ایک ہی لفظ ہے، آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، کس چیز میں شریک بنایا ہوا ہے جی؟ اللہ کی کس چیز میں شریک بنایا ہوا ہے؟ یا ذات میں بنایا ہوا ہے، یا اللہ کے فعل میں بنایا ہوا ہے، یعنی کہ فاعل اللہ ہے تو اس میں اس کو بھی فاعل بنایا ہوا ہے، یا اللہ کے حقوق میں بنایا ہوا ہے، دعا، نماز، آپ کہیں جی آج روزہ میں نے اللہ کی جگہ فلاں کے لیے رکھا ہوا، تو یہ تین ان کاموں میں شریک بنایا ہوا ہے کسی کو۔ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے ان کو پکارو، ان کو آواز دو، سنیں گے؟ کیوں نہیں سنیں گے جی؟ کان ہی نہیں ہے۔ آئیں گے مدد کے لیے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ پاؤں ہی نہیں ہے۔ مدد کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ہی نہیں ہے۔ سن ہی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، تو پکارو تو بالکل کام تمہارا نہیں بن سکتا۔ تم ان کو پکارو، ثم پھر کیدونی، کیدونی، کیدو یہ ہے قاعدہ یقیدو، خفیہ چال چلنی، سازش، تدبیر، خفیہ تدبیر، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یقیدو وہ چال چلتا ہے، قاعدہ اس نے چال چلی۔ اب
اسی سے تقیدون، تم سب چال چلتے ہو، اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ تے بھی گئی اور نون بھی گیا، یہ پیچھے کیا بچ گیا جی؟ کیدو، چال چلو۔ آگے آ گیا نی، جو کہ اس نی کے قائم مقام ہے، مجھے یعنی میرے خلاف چال چلو، ٹھیک ہے جی۔ ثم، پھر تم سب چال چلو، کس کے خلاف؟ نی، میرے خلاف چال چلو، پھر تم سب میرے خلاف چال چلو یا مجھ پر چال چلو، دونوں باتیں آ گئی نا، یا مجھ پہ چال چلو۔ ثم کیدونی، پھر تم مجھ پر چال چلو، اور فلا تنظرون، لا، نہ، یہ نہیں کا ہے، نہیں کا، نفی کا نہیں ہے۔ نہیں کس چیز کا مطلب ہے جی؟ نہیں کا مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ انکار تو نفی کا مطلب ہے نا، نہیں کا مطلب ہے روکنا، لہذا نہ آتا ہی۔ فلا، پس نہ، تنظرو، تنظرونی، تنظرون نہیں ہے، تنظرونی۔ اس نی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ لا جو ہے یہ نہیں کا ہے، نفی کا نہیں ہے، نہیں کا لا ہے۔ کیوں؟ یہ تنظر، انظرا دیکھا نہیں سر، نظرہ کا مطلب ہے دیکھنا، انظرا کسی کو دکھانا یعنی مہلت دینی کسی کو، ابھی دیکھو، یعنی کسی کو مہلت دینی۔ انظرا، اس نے مہلت دی، اور ینظرو، وہ مہلت دیتا ہے، اور تنظرو، تم مہلت دیتے ہو، تنظرون، تم سب مہلت دیتے ہو۔ اب اس کا بنانا ہے نہیں، ایک بنتا ہے امر، فعل امر میں کیا ہوتا ہے جی؟ مضارع بھی گئی، آخری حرکت بھی گئی، امر بن گیا۔ نہیں میں صرف آخری حرکت جاتی ہے، مضارع کی علامت نہیں جاتی، لہذا یہ نون جو تھا یہ چلا گیا، تو یہ بچ گیا تنظرو، لا تنظرو، تم مہلت نہ دو، اور نی مجھے، تم مجھے مہلت نہ دو۔ ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چال چلو، سارے کے سارے، سارے کون؟ تم کافر بھی، اور جن کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کے مقابلے میں، سارے مل جاؤ۔ ثم کیدونی، پھر اس کے بعد میرے خلاف سازش کرو، چال چلو۔ فلا تنظرونی، اور مجھے مہلت، یعنی جو کمائیاں تم نے کرنی ہیں وہ کر گزرو۔ یہ اس آیت کا، اس حصے کا مطلب کیا ہے جی؟ اس حصے کا مطلب ہے عقیدے کو پختہ کر لیں، اللہ کے علاوہ کچھ بگاڑ سکتا ہے کوئی؟ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے اگر یہ حرکت نہ کی تو گئی جی، یہاں پہ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں سلسلہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن پنجاب کے اس طرف بورے والا کی سائیڈ پہ جی فلاں حضرت نے بھینس کا دودھ باندھ دیا، آگ نہیں بال سکنی جی، چولہے بند کر دیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے گا، جہاں ہمارا عقیدہ کمزور ہوا تو وہاں دودھ گیا، آگ گئی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل چلتے چلتے بند ہو جاتا تھا، پھر ایک لڑکی اٹھا کے پھینکتے تھے اس میں اور پھر چل پڑتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا جی، نیل کو خط لکھا، خط. حضرت عمر کہاں پہ تھے؟ مدینے میں. یہاں سے خط وہ لے کے گئے اور جا کے ڈالا نیل کے اندر. کیا لکھا ہوا تھا کہ دریائے نیل صاحب، آپ اگر اپنی مرضی سے چل رہے ہیں تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی سے چل رہے ہو تو پھر تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں. خط ڈالا، پھر ایسا چلا کہ آج تک کبھی بھی رکا نہیں. تو یہ عقیدے بندے کے پختہ ہونے چاہیے. جب بندہ یہ سمجھے کہ آپ سنتے ہیں جی فلاں بندہ گیا جی جنگل سے گزر، جن آ گیا، 10 دن بخار ہی نہیں اترا، وہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ عقیدے کی کمزوری سے. خوف آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی نقصان، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو مرضی ہو جائے. لہذا یہ سوچ لیں کہ کوئی جو مرضی کہتا رہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے جی کہ فلاں بڑی ہستی ہے اور یہ اور وہ ہے، وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ. یہی توحید کا عقیدہ ہے. مجھے صرف وہی نقصان ہو سکتا ہے جو نقصان میری قسمت میں اللہ نے اس سے پہلے ہی لکھ دیا، اور وہی فائدہ مجھے مل سکتا ہے جو اس سے پہلے اللہ نے میری قسمت میں لکھ رکھا ہے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. الہم ارجل، اب یہ لن کو آگے یرملون کا قاعدہ ہے. ارجلیں یمشون بہا ام لہم ایدین یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی، نی کو لمبا نہیں کرنا، کیدونی فلا تنظرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا هذا. اللہم یسر لنا هذا الامر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.